بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں بابا رحمان۔ آج میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں بڑا تکلیف دہ ہے۔ اس واقعے میں آپ کو دو تین چیزیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ موت کا ایک دن معین ہے، وقت مقام اور جگہ بھی معین ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ اور جب انسان کی موت لکھی گئی تو وہ جیسے لکھی گئی ویسے ہی ملے گی۔ ہم پولیس والے زیادہ تر خواہش مند ہوتے ہیں کہ ہمیں شہادت کی موت نصیب ہو، لیکن وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں رب العالمین اپنی بارگاہ میں شہادت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ یہ واقعہ ہے 2008 کا۔ میں اسے سانحہ لاہور ہائی کورٹ کا نام دوں گا۔ لاہور میں ہونے والا یہ اپنی نوعیت کا انتہائی خطرناک خودکش بم بلاسٹ، اور بم بلاسٹ سے پہلے کے کچھ واقعات آپ سے شیئر کروں گا، میرے ساتھ رہیے گا۔ 10 جنوری 2008 کی منحوس صبح، اللہ جانتا ہے تھریٹ الرٹس کی وجہ سے اور مختلف دیگر اطلاعات کی وجہ سے، ملک میں دہشت گردی کے متعدد واقعات کی وجہ سے، میں صبح بہت ارلی شیڈیول سے ہٹ کے بغیر یونیفارم پہنے ہائی کورٹ چوک میں وکلاء کی اینٹی مشرف ریلی کی حفاظت کے لیے آنے والی نفری کو ریسیو کرنے کے لیے ہائی کورٹ چوک پہنچ جاتا۔ یہ میرے اسکیجول میں شامل نہیں تھا، اور نہ ہی میں نفری کو صبح وصول کرتا تھا۔ میرا کام تھا نفری آ جانے کے بعد اس نفری کے انچارجز کو مختلف پوائنٹس پہ ڈپیوٹ کرنا اور ان کی ڈیوٹی لگانا۔ میں بطور SHO اپنی اس ڈیوٹی سے ہٹ کے نہ جانے کس انجانے خوف کے باعث اور کسی انٹیوشن کے باعث وقت سے پہلے اپنے مقام پہ پہنچا سیویز میں، اور میں نے وہاں پولیس لائن سے آنے والی تمام ریزروز کو ریسیو کیا، اور وہ ساری کی ساری ریزروز ارلی مارننگ CTH سینٹرل ایکسچینج ٹیلی فون ایکسچینج جو ہائی کورٹ چوک میں واقع ہے اس کے اندر ان کو بند کر دیا، اور ہدایت جاری کر دی کہ اس نفری میں سے کوئی جوان باہر نہیں آئے گا۔ ذہن میں ایک عجیب سا خوف تھا۔ میں اسی خوف کو لے کے میں آفس واپس پہنچا۔ میں نے یونیفارم پہننا تھا اور پھر وہاں واپس آ کے اس نفری کا جو بھی آگے انتظام کرنا تھا، روٹ لگانا تھا اور سارا سلسلہ۔ ابھی میں یونیفارم پہن کے تیار نہیں ہوا تھا، تقریباً تھوڑا آگے پیچھے وقت ہوگا کہ وائرلیس پہ میرے سرکل آفیسر ملتان خان صاحب کے پیغامات نشر ہونے شروع ہو گئے کہ نفری نہیں پہنچی، نفری کدھر چلی گئی، کہاں چلی گئی نفری۔ میں نے خان صاحب کو فون کیا، میں نے کہا خان صاحب میرا دل ڈر رہا ہے، میں نفری تعینات نہیں کرنا چاہتا، کچھ غلط نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ ہم دو جوان سیشن کورٹس اور لاہور بار آفس سے لے کے اپنے علاقہ میں دو جوان پوائنٹس پہ لگا دیتے ہیں، اگر نفری کی ضرورت پڑے گی تو ہم بر وقت نفری جو ہے اسے آؤٹ کر لیں گے۔ لیکن خان صاحب اپنے روایتی انداز میں وہ میرے ساتھ چیخنا چلانا شروع ہو گئے فون پہ کہ بابر تو مینوں مروا دیں گا، تو میرا بیڑا غرق کروا دیں گا، ہنے چیمہ صاحب نے آ جانا ہے، انہاں میرا کھانا خراب کر دینا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب ہولڈ کیجئے، میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ خیر باہر کیا مختصراً میں ہائی کورٹ چوک پہنچا، نفری کو CTH ایکسچینج سے نکالا۔ کچھ نفری کو ہائی کورٹ کے بالمقابل کوکرز ریسٹورنٹ ہوا کرتا تھا، جہاں آج کل سالٹ اینڈ پیپر اور یہ بندوخاں وغیرہ ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، کچھ نفری وہاں پہ اس کو بریف کرنا شروع کیا ملتان خان صاحب نے، جو میں قطعی طور پہ اس کے لیے تیار نہیں تھا، بالکل تیار نہیں تھا۔ باہر کیف جو نفری میں نے ڈپیوٹ کرنی تھی اس نفری کو میں نے ہائی کورٹ چوک میں ہائی کورٹ کے مین گیٹ کے ساتھ ڈپیوٹ کیا، جہاں جہاں جو ریزروز لگانی تھی۔ جو علاقہ سے SHOs آئے ہوئے تھے مختلف تھانوں میں، ان میں کاشف ٹوگر انسپیکٹر تھے اور دیگر انسپیکٹر صاحبان تھے۔ میں نے ان سب کو وہاں پہ بریف کیا، اور یہ بالکل وہ پوائنٹ ہے جس پوائنٹ پہ اپنی نفری کو کمانڈ کرتے ہوئے میں نے محمد احسن یونس SP سول لائنز نے اور ملتان خان DSP نے ہائی کورٹ چوک میں گیٹ کے سامنے کھڑے ہونا تھا اور وکلاء کی ریلی کو وہاں ریسیو کرنا تھا، پھر آگے جو بھی سارے سلسلے۔ ابھی میں نفری کو بریف کر رہا تھا، جوانوں کے آگے بیریئرز لگا کے گنرز کو کھڑا کر کے بریفنگ کر رہا تھا۔ کاشف ڈوگر انسپیکٹر صاحب جو اب DSP پروموٹ ہو چکے ہیں وہ میرے ساتھ تھے، انہیں میں نے بتایا کہ جی ایسے ایسے ہم نے یہ کرنا ہے۔ وہ چونکہ پہلی دفعہ وہاں ڈیوٹی آئے تھے، ان کی گاڑی میں نے ساتھ پارک کروائی، بالکل
جس پوائنٹ پہ ان کی ڈیوٹی تھی اور انہیں سب کچھ سمجھایا۔ اسی دوران مجھے ایک فون کال ریسیو ہوتی ہے، وہ فون کال ہوتی ہے محمد احسن یونس ایس پی سول لائنز کی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کدھر ہیں؟ آپ نے یہ جھنڈے دیکھے ہیں جو سڑک پہ لگے ہوئے ہیں سائیکل کے؟ میں نے کہا سر میرے ایریا میں کوئی جھنڈا نہیں ہے، کیونکہ میں یہ سارے کام قبل از وقت کر لیتا تھا۔ جھنڈے ہم اس لیے ریموو کر دیتے تھے کہ وہ توڑ پھوڑ ہوگی، جھنڈے جلائے جائیں گے، ایک عجیب پینک کریٹ ہوگی، تو ہم قبل از وقت ریلی کے آنے سے پہلے اگر مال روڈ پہ کوئی سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگے ہوتے تھے تو ان کو ہم ریموو کر دیتے تھے۔ میں نے کہا سر میرے ایریا میں کوئی نہیں ہے، میں تو پہلے سے سب کلیئر کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کہاں تعینات ہیں؟ میں نے کہا سر میں ایس ایچ او پرانی انارکلی ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کس ڈویژن میں؟ میں نے کہا سر میں سول لائنز ڈویژن میں ہوں۔ انہوں نے کہا سول لائن ڈویژن کس کی ہے؟ میں نے کہا سر میں سمجھ گیا، جناب مجھے سر بتائیں کہ کہاں جھنڈے نظر آئے آپ کو؟ انہوں نے کہا میں آفس سے نکلا ہوں اور میں ویٹ کر رہا ہوں اسمبلی ہال چوک میں، جھنڈے ہی جھنڈے۔ میری ایک روٹین تھی کہ میں بطور ایس ایچ او اپنے ساتھ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے 10 جوان ریزرو رکھتا تھا، جو میرے اپنے آزمائے ہوئے بازو وہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میں ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ گاڑی میں بیٹھیں، اور میں چوک میں کھڑی ہوئی اپنی سرکاری گاڑی میں ابھی بیٹھتا ہی ہوں کہ مجھے ہائی کورٹ روڈ کی جانب سے ایک اسلامی لباس میں، مدرسے کے لباس میں ایک نوجوان آتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کی طرف دیکھتا ہوں، لیکن فون جو ہے وہ میرا ہولڈ ہے اور میں ایس ایچ او سول لائن سے بات کر رہا ہوں کہ جی آپ کے ایریا میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ میں گاڑی میں بیٹھ کے ابھی گاڑی گیئر لگاتا ہے ڈرائیور، تو اتنے میں وہ میری آنکھوں کے سامنے وہ شخص اس ہائی کورٹ چوک میں کھڑی ہوئی نفری کی جانب بڑھتا ہے اور بیریئر کے قریب جا کے وہ اپنے آپ کو بلاسٹ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ دھوئیں کے بادل چھا جاتے ہیں، انسانی جانوں کے ٹکڑے بکھر جاتے ہیں۔ میں اپنے ان جوانوں کی لاشوں کو وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھاتا ہوں، زخمیوں کو اٹھاتا ہوں اور انہیں قریبی ہاسپٹلز کی طرف روانہ کرتا ہوں۔ یہ سانحہ اتنا سنگین تھا کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی۔ محمد احسن یونس ایس پی سول لائنز کی وہ فون کال اور وہ لمحہ کہ جس لمحے میں اپنی نفری سے 100 قدم کے فاصلے پہ اپنی سرکاری گاڑی میں سوار ہو جاتا ہوں۔ دوسری صورت میں اگر جھنڈے نہیں لگے ہوتے تو محمد احسن یونس صاحب وہاں نہ رکتے اور وہ سیدھا ہائی کورٹ چوک میں پہنچتے، اور پھر میں، ملتان خان ڈی ایس پی اور محمد احسن یونس صاحب اپنی اس نفری کی کمانڈ کے لیے بالکل اس ریزرو کے سامنے کھڑے ہوتے اور ہمارے ساتھ یہ سانحہ پیش آتا اور ہم تینوں بھی اس مقام پہ شہید ہو جاتے۔ یقیناً شہادت کا درجہ پاتے ہماری فیملیز، ہمارے خاندان کے سر فخر سے بلند ہوتے، لیکن جیکو راکھے سائیاں مار سکے نہ کوئی۔ یہ سانحہ آج تک میرے ذہن پہ ایک ایسا نقش چھوڑ کے گیا ہے کہ جو میں اپنی موت تک، اس دنیا سے جانے تک شاید نہیں بھلا سکوں گا۔ اپنے وہ ساتھی، اس میں کاشف ڈوگر صاحب بھی شدید زخمی ہو گئے، ان کی آنکھ بڑی شدید زخمی ہو گئی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی۔ ارشد کانجو صاحب بھی تھے وہاں پہ، فاروق اصغر عوان صاحب بھی تھے، یہ سب لوگ اپنی اپنی ریزروز کے ساتھ تھے، لیکن یہ کچھ فاصلے پہ تھے۔ وہ جس دو ریزروز پہ اٹیک ہوتا ہے وہ بالکل ہائی کورٹ چوک میں ہے اور ہائی کورٹ کے مین گیٹ کے سامنے ہے، اور اس میں کاشف ڈوگر صاحب جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دینی تھی، وہ بچ جاتے ہیں۔ میرا اس واقعے کو بتانے کا جو مین مقصد ہے، ایک تو یہ کہ جب تھریٹ الرٹس موجود ہوں تو کسی صورت میں اپنی نفری کو ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جتنی دیر تک ملتان خان صاحب ان سروس رہے، میں ان سروس رہا، ملتان خان صاحب میری منت کرتے رہے کہ بابر اے گل نہ دسی کہ میں تیرے کو زبردستی نفری بار کٹائی سی، لیکن اب وہ بھی سروس میں نہیں ہے، میں بھی اب آپ لوگوں کی خدمت میں ہوں، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ پیغام میں اپنے ساتھیوں تک، اپنے کلیگز تک، پولیس آفیسرز تک پہنچاؤں کہ تھریٹ الرٹس کی موجودگی میں جب آپ کے پاس واضح نشانیاں موجود ہوں، ملکی صورتحال خراب ہو، تو پھر کچھ نہیں بگڑتا۔ نفریاں ایکسپوز کرنے کی، نفریوں کو سر عام کھڑے کرنے کی، ان کو موت کے منہ میں خود سے دھکیلنے کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ہو جاتا۔ جلسے جلوس نکلتے رہتے ہیں، لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، یہ سارے معاملات زندگی کے چلتے رہتے ہیں، لیکن میرے وہ جوان
وہ آفیسرز جو میری نظروں کے سامنے، جن سے میں چند لمحے پہلے محو گفتگو تھا، بریف کر رہا تھا، وہ میرے ہی سامنے تڑپ کے اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں روتا ہوا چھوڑ گئے۔ لیکن اس میں ایک خوشائن بات یہ ہے کہ یہ کیس میرے ہی عرصہ تعیناتی میں سالو ہوا، اور یہ کیسے سالو ہوا میں وہ بھی آپ کو بتانا چاہوں گا۔ ٹیررسٹ سیل کام کر رہا تھا، ایجنسیز کام کر رہی تھیں، ایجنسیز کو انفارمیشن ملتی ہے کہ وحدت کالونی کے ایریا میں کوئی مشکوک لوگ قیام پذیر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کی حکمت عملی کیا تھی، وہ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک گھر کرائے پہ لیا ہوا تھا۔ یہ میسج ہے فار دا پبلک، نیبرہڈ واچ کے لیے، کہ اپنے گرد و نواح پہ ضرور نظر رکھیں، اپنے رائٹ لیفٹ ضرور دیکھیں کہ آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کی وسینٹی میں کون کرایہ دار رہ رہا ہے، اس کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کیا ہے، اور 1% بھی آپ کو اگر کسی کی ایکٹیویٹی مشکوک نظر آئے تو اس کی فوری اطلاع ایجنسیز کو دیجیے۔ جہاں تک بھی آپ کی رسائی ہے، اگر آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہتے ہیں تو خفیہ طور پہ میسج دے سکتے ہیں، کوئی لیٹر لکھ کے آپ کسی لیٹر باکس میں ڈال سکتے ہیں تاکہ آپ کا نام منظر عام پہ نہ آئے، لیکن خدا را ایسے لوگوں کی اطلاع ضرور دیجیے۔ اب یہ جو لوگ وہاں رہ رہے تھے، یہ اپنے اس کرائے کے حاصل کیے ہوئے مکان میں بام تیار کرتے تھے، خودکش جیکٹس تیار کرتے تھے، اور اس کی ترسیل کا نظام یہ تھا کہ آپ نے اکثر اپنے محلے میں، گلی میں، سڑکوں پہ جاتے ہوئے بیکری کے سامان کے وہ ڈبے دیکھے ہوں گے جو موٹر سائیکل پہ رائٹ لیفٹ گدی کے پیچھے باندھے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر رس، بند، ڈبر روٹی اور کیک، رس، بسکٹ وغیرہ ڈال کے وہ مختلف بیکریز تک پہنچاتے ہیں۔ وہ اس ڈبے کا استعمال کرتے تھے، اور بام بنانے کا سامان اور بنی بنائی جیکٹس مختلف مقامات تک پہنچانے کے لیے وہ اس بیکری کے سامان کی ترسیل کرنے والے ڈبے کے نمونے کا ڈبہ تیار کر کے اپنی موٹر سائیکل کے پیچھے باندھ کے وہ چیزیں جن مقامات پہ ان کو آرڈر ملتا تھا وہاں تک پہنچاتے تھے۔ اس مقام سے ایجنسیز کو، ہمیں انویسٹیگیشن آفیسرز کو بہت سارے بام بنانے کا سامان ملا، ڈیٹونیٹرز ملے، مختلف الیکٹریکل وائرز ملیں، اور بہت سا اکوپمنٹ ملا۔ اور پھر میں جیل میں ان گرفتار شدہ ملزمان کی ایویڈنس کے لیے بھی گیا، شہادت دینے کے لیے بھی گیا اس واقعے کے لیے، اور میں نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے ان لوگوں کو، اتنے لوگوں کے قتل عام کے بعد جس فخریہ انداز میں اپنا کیس فیس کرتے ہوئے دیکھا تو میرا سر شرم سے جھک گیا۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم واقعی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے انسانی اصولوں پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یا ہم حیوان ہیں، ہم جانور ہیں؟ اللہ جانتا ہے جانور بھی اتنا خونخوار اور بھیانک نہیں ہوتا جتنے یہ دہشت گرد بھیانک ہوتے ہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔